میں چھوٹی سی تھی جب میری والدہ کو ٹی بی کا مرض ہو گیا۔ ابو نے تائی سے درخواست کی کہ آپ انشا کو گود لے لیں، احسان ہوگا، کیونکہ ڈاکٹروں نے یہی تجویز کیا ہے، بچی ماں سے دور رہے ورنہ اسے بھی یہ موذی مرض لاحق ہو جائے گا۔ تائی نیک اور شفیق خاتون تھیں، مہربانی کی اور مجھ کو گود لے لیا۔ چچی میری سگی خالہ تھیں، انہی دنوں ان کو پہلوٹی کا بیٹا ہوا۔ وہ ذرا آزاد طبیعت کی تھیں، گھومنے پھرنے کی شوقین۔ اولاد کی پرورش سے گھبرانے لگیں تو تائی سے کہا، میرے بچے کو بھی تھوڑا عرصہ اپنے پاس رکھ لیں، میں اسے اکیلے نہیں سنبھال سکتی، آئے دن بیمار پڑ جاتی ہوں۔ بیچاری تائی مروت کے باعث ان کے بیٹے کو بھی لے آئیں۔ خود بے اولاد تھیں لیکن دولت کی کمی نہ تھی۔ 2 عورتیں ہم بچوں کے لیے بطور آیا رکھ لیں اور ہماری پرورش ان کی نگرانی میں شہزادوں کی طرح ہونے لگی۔ دونوں میاں بیوی بچوں سے پیار کرتے تھے۔ ہم جب 5 برس کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے تائی کو بھی اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ شاید یہ ان کے حسن سلوک کا انعام تھا جو وہ ہم سے معصوموں سے روا رکھتی تھیں۔ خالہ اکثر اپنے شوہر کے ہمراہ بیرون ملک جاتی تھیں، کبھی کبھار بیٹے سے ملنے آ جاتی۔ سائم اپنی سگی ماں سے زیادہ تائی سے محبت کرتا تھا۔ وہ سگی ماں کے پاس نہ جاتا بلکہ جیسے ہی تائی کو دیکھتا ان سے لپٹ جاتا۔ انہی دنوں والدہ رضائے الہی سے وفات پا گئیں۔ میری عمر 6 برس تھی۔ وہ جاتے جاتے ابو کو بھی ٹی بی کی بیماری کا تحفہ دے گئیں۔ امی کی وفات کے بعد ابو 4 برس زندہ رہے۔ اس دوران کبھی مجھے والدین کا پیار نہ ملا کیونکہ وہ مجھ سے دور رہتے تھے۔ تایا تائی ہی میرے حقیقی والدین تھے۔ وقت گزرتا رہا، ہم بچے باشعور ہو گئے۔ تائی کے بیٹے کا نام اصغر تھا۔ وہ بہت اچھا لڑکا تھا، لیکن چچی یعنی خالہ کا بیٹا سائم دوہری شخصیت کا مالک تھا۔ وہ کبھی بہت اچھا بن جاتا اور کبھی بہت زیادہ تند و ترش ہو جاتا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی پرورش 2 گھروں میں ہوئی، یعنی کبھی تائی کے پاس ہوتا، کبھی خالہ اپنے گھر لے جاتی۔ انہی دنوں جب کہ تائی بیمار رہنے لگیں، تایا ابو ان کو بغرض علاج بیرون ملک لے گئے۔ بیرون ملک تائی کی بیماری تشخیص ہوئی، لیکن علاج سے جانبر نہ ہو سکیں اور وفات پا گئیں۔ ان کی وفات ہم سب کے لیے ایک صدمہ تھی۔ ہم کو بڑے ناز سے پالا تھا، ہم ان کے پیار کو کیسے بھلا سکتے تھے؟ اب جب کہ چچی ہی ہمیں سنبھالنے لگی تھیں، تاہم بچوں کی ذمہ داریاں ان کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ جب تنگ ہوتی سارا غصہ مجھ پر نکالتی۔ سائم تو ان کا بیٹا تھا جبکہ اصغر ابھی چھوٹا تھا۔ میں لڑکی ذات تھی تبھی ہر دم میری شامت آئی رہتی تھی۔ میں 8ویں جماعت میں تھی۔ خالہ اسکول سے آتے ہی کام میں لگا دیتی، کتابوں کو ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ جب پڑھنے بیٹھتی کتاب ہاتھ سے چھین لیتی۔ دراصل وہ چاہتی تھیں کہ میں پڑھوں ہی نہیں۔ آخرکار انہوں نے مجھے اسکول سے نکال لیا۔ تایا ابو ہم تینوں بچوں کو خالہ کے سپرد کر کے کاروبار کے سلسلے میں کراچی چلے گئے۔ وہ کبھی کبھار آتے تھے۔ ان کے ڈر سے خالہ اصغر کو کچھ نہ کہتی تھیں، لیکن وہ مجھ سے پیار کرتا تھا اور میرا حال دیکھ کر کڑتا تھا۔ جہاں ہم دونوں خالہ کے رویے سے سہمے رہتے، وہیں سائم دن بدن شیر ہوتا رہا۔ اسے اماں کی حمایت حاصل تھی اور وہ بے حد خود سر اور بدتمیز بن گیا تھا۔ کم سنی میں غلط دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا تھا۔ جب چچا نے بیٹے کے ایسے تیور دیکھے تو انہوں نے اسے لاہور ہاسٹل میں داخل کرا دیا تاکہ برے دوستوں سے دور ہو جائے۔ وہاں بھی اس نے پڑھنا کیا خاک تھا، جو روپے چچا بھجواتے وہ عیش کرتا۔ تایا تو جیسے ہم لوگوں کی زندگی سے نکل گئے تھے۔ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل والا معاملہ ہو گیا تھا۔ پیاری بیوی کی جدائی نے ان کی زندگی کے سب حوصلے چھین لیے تھے۔ وہ اپنے بھائی سے بے حد محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے بھابھی کی لاپروائیاں خاموشی سے برداشت کر لیتے۔ گھر آتے تو شیرازہ بکھرا دیکھ کر اندر ہی اندر کھلنے لگتے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ مرد کے لیے اچھی بیوی ہی مرکز زندگی ہوتی ہے، اور اگر وہ نہ رہے تو گھر کا شیرازہ ہی بکھر کر رہ جاتا ہے۔ میں نے گھر پر میٹرک کی تیاری کر کے جوں تو میٹرک پاس کیا۔ اصغر اب کالج جاتا تھا، جبکہ سائم بھی کسی نہ کسی طرح گریجویشن کر کے واپس آ چکا تھا۔ تایا اور چچا کی خواہش تھی کہ میری شادی سائم سے کر دیں، لیکن اس کے لچھن بہت برے تھے اور میں اس سے بے حد خوف کھاتی تھی۔ اوپر سے خالہ کی ساس بن جانے کے بعد ظاہر تھا میری زندگی میں کیا باقی رہ جاتا۔ انہوں نے تو ابھی سے ہی مجھے ادھموا کر دیا تھا۔ خالہ نے سائم سے میری شادی کی بات کی۔ سائم مجھ سے شادی پر تیار نہ تھا،
لیکن ماں نے سمجھایا کہ تمہارے تایا اپنی ساری جائیداد اس بیٹی کے نام کر گئے تھے، ان کا روپیہ پیسہ بھی اسی کے نام بینک میں جمع ہے، شادی سے انکار مت کرنا ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اب شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، لیکن مجھ سے کسی نے نہ پوچھا۔ مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں ایک سہما سمٹا ہوا سایہ تھی جس کو کسی سے کلام کرنے کا حوصلہ ہی نہ تھا۔ میں ایک روبوٹ تھی جو صرف حکم بجا لانا جانتی تھی، ایک مشین تھی جو سارا دن کام میں جتی رہتی تھی۔ مجھ کو نماز پڑھنے پر بھی مار پڑتی تھی کہ نماز کا بہانہ ہے کام جو نہیں کرنا۔ جانے کہاں سے اللہ نے حوصلہ دے دیا کہ خالہ سے مار کھاتی اور اف نہ کرتی تھی۔ جب اصغر مجھے مار کھاتے دیکھتا تو اسے بہت افسوس ہوتا اور اپنے کمرے میں بند ہو کر تلاوت کرنے لگتا تھا۔ شاید وہ میرے اچھے نصیبوں کے لیے دعائیں کرتا ہوگا۔ اب صائم اور زیادہ دلیر ہو گیا، گھر پر بھی شراب پی کر آنے لگا۔ جب اس کے والد کسی اور شہر ہوتے وہ اور زیادہ بے باک ہو جاتا۔ ایک رات وہ شراب پی کر گھر آیا تو کسی طرح میرے کمرے میں گھس گیا۔ میں خوف سے کانپنے لگی، آنکھوں میں آنسو خشک اور گلے میں آواز رند گئی۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے زبانی کلام پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ نشے میں اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا تھا اور میں بہت خوفزدہ تھی۔ میں نے اچانک سے ہمت پکڑی اور دروازہ پیٹ دیا۔ تبھی خالہ گھبرا کر اپنے کمرے سے نکلیں اور ہماری جانب دوڑی آئیں۔ بیٹے کو نشے میں جھولتے پایا، نوکر کو آواز دے کر کہا، ڈرائیور کو بلاؤ اور اس کو تم دونوں قابو کرو۔ وہ آ کر اسے گھسیٹ کر لے گئے۔ وہ مجھ پر برسنے لگیں کہ خود ہی بلاتی ہے، خود ہی پارسا بنتی ہے۔ صبح تک میں اپنے کمرے میں سسکتی رہی، رات بھر نیند نہ آئی۔ نوکر مجھ کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سوچتی تھی خالہ تو اپنے بیٹے کے عیبوں پر پردہ ڈال لیں گی، کسی اور دن خدا نہ خواستہ دوبارہ اگر میں اس کے ہتھے چڑھ گئی تب کیا ہوگا؟ اب ہر وقت مجھ کو یہی سوچیں پریشان رکھتی۔ صائم کو جیون ساتھی بنانے سے خوف آتا تھا، پھر بھی میں نے شادی سے انکار نہ کیا، کیونکہ جب عزت خطرے میں ہو تو پھر لٹیرے سے ہی صلح کرنی پڑتی ہے۔ اس بات پر سب حیران ضرور ہوئے کہ میں جس کو ناپسند کرتی ہوں اس کی منکوحہ بننے جا رہی ہوں، لیکن یہ کسی کو علم نہ تھا۔ کیوں میں نے یہ کڑوی گولی نگل لینے میں ہی عافیت سمجھی۔ شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ شادی کی شب پتہ نہیں کیسے گزری، کیونکہ صائم نشے میں تھا۔ ہفتہ بھر خالہ نے دلہن کے روپ میں رہنے دیا، پھر ان کا حکم نادر شاہی ملا اور میں پھر اسی طرح گھر کے کاموں میں لگ گئی، ایک نوکرانی کی طرح۔ میرے روز و شب پھر پہلے جیسے ہو گئے۔ صائم کئی روز گھر سے غائب رہتا تھا، دوستوں کے ساتھ نشے میں مصروف رہتا تھا۔ گھر جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چل رہا تھا۔ چچا سے اکثر باتیں پوشیدہ رکھی جاتی تھیں۔ ایک روز خالہ نے شور مچا دیا کہ صندوق سے زیور غائب ہے۔ غائب ہے، ظاہر ہے غائب کرنے والا کون ہو سکتا تھا، صائم یا پھر خود خالہ۔ اصغر تو ان دنوں اپنے والد کے پاس چلا گیا تھا۔ میں ایسی جرت کیسے کر سکتی تھی جبکہ اسی گھر میں رہنا تھا۔ گھر سے باہر خالہ کے بغیر قدم نکالنا ممکن نہ تھا، پھر بھی انہوں نے مجھ کو روئی کی طرح دنک کر رکھ دیا۔ اسی وقت اصغر آ گیا۔ اس نے خالہ کو تھاما اور کہا، چچی جان کمال کرتی ہیں، باجی جبکہ کہیں آتی جاتی نہیں ہیں اور نہ کسی سے ملتی ہیں، پھر بھلا وہ ان زیورات کو کہاں لے کر جائیں گی اور کیسے چھپائیں گی؟ ضرور یہ صائم بھائی کی ہی حرکت ہے، وہی لے کر گئے ہوں گے۔ خالہ نے جب یہ سنا تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ ان کے سپوت کے کارنامے ہیں، مگر دل کی بھڑاس کس پر نکالتی۔ صائم گھر آئے تو مجھے روتا پا کر پوچھا، اماں اسے کیا ہوا ہے؟ زیورات گم ہیں۔ میں نے پوچھا تو رونا شروع کر دیا۔ اس لیے نہیں، بلکہ اتنا کہا کہ یہ جا اور وہ جا۔ اگلے روز خالہ نے مجھ کو ڈانٹ ٹپٹ کر کے ساری رقم جو میرے نام تھی بینک سے نکلوا کر اپنے قبضے میں کر لی اور کہنے لگیں جب تک زیورات نہیں ملتے یہ ساری رقم میرے پاس رہے گی۔ میں نے بھی خاموشی سے کہہ دیا کہ مار ڈھار سے تو بچوں گی، اور روپیہ کس کام کا جو میرے کام نہ آئے۔ ہماری شادی کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن جبکہ غضب کی سردی پڑ رہی تھی، خالہ نے کہا، جاؤ چائے بنا کر لا دو۔ حالانکہ نوکر گھر میں ہوتے تھے، مگر رات کو وہ سرونٹ کوارٹر میں جا دبکتے اور خالہ کے کام مجھی کو کرنے پڑتے تھے۔ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آج تائی بہت یاد آ رہی تھیں۔ وہ غیر تھیں مگر ماں جیسی، اور یہ خالہ تھیں لیکن سوتیلی ماں سے بڑھ کر۔ دل بہت دکھا ہوا تھا۔ خود آرام سے لحاف میں لیٹی تھیں اور میں سردی سے کانپ رہی تھی۔ گویا 11 بجے کا وقت ہوگا، شاید صائم کے انتظار میں جاگتی ہوں، تبھی کھٹکا ہوا۔ مجھے لگا کوئی کھڑکی سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ ڈر کے مارے سفید پڑ گئی۔
وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اندر آ گیا، مجھے ڈرتے دیکھ کر بولا، میں کوئی جن بھوت نہیں، انسان ہوں۔ کیوں تم مجھ سے اس قدر ڈرتی ہو؟ کیا جواب دیتی؟ جواب دینے کی میری عادت ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے چائے پیالی میں ڈال دی اور وہ لے کر چلا گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد واپس آ گیا۔ میں ابھی تک ویسے ہی کھڑی تھی، چولہا جل رہا تھا۔ کیا رات بھر یوں ہی کھڑی رہو گی؟ چولہا بند نہیں کرو گی؟ تمہیں پتہ ہے میں اس وقت باہر سے آتا ہوں تو کھانا کھا کر آتا ہوں۔ جب نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تو آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ جانے کیا اس لمحے صائم کے دل پر ان آنسوؤں نے اثر کیا کہ مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لائے اور کہا، تم میری بیوی ہو، مجھ سے ڈرا مت کرو، کوئی کچھ کہے تو مجھے بتا دیا کرو۔ ذرا سی ہمت سے کام لے کر میں نے لب کھولے، حالانکہ میں سمجھی کہ آپ بھی مجھے مارنے آئے ہیں۔ زیور میں نے نہیں لیے۔ زیور تم نے نہیں لیے، میں جانتا ہوں، کیونکہ زیور میں نے لیے ہیں۔ اماں بھی جانتی ہیں، انہوں نے تم کو ناحق مارا، پوچھوں گا ان سے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بستر پہ لٹا کر انہوں نے مجھ کو لحاف اڑا دیا، جیسے مجھ پر رحم آ گیا ہو۔ چلو اب سو جاؤ، صبح اماں سے بات کروں گا۔ صبح ہوئی تو اجالے سے مزین تھی۔ صائم نے خالہ سے کہا، اماں جب آپ جانتی تھی کہ زیور اس نے نہیں لیے تو آپ نے کیوں اس پر ہاتھ اٹھایا؟ کیا کہا تو نے؟ خالہ بھڑک گئیں۔ اب بیوی کی حمایت کرنے لگا ہے، ماں کو نیچا دکھانے کی خاطر؟ کیوں بھائی، یہ ایک رات میں کیا جادو کر دیا ہے اس نے تجھ پر؟ کل تک تو اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا تھا، صرف اس کے پیسے کی خاطر تم نے اس سے شادی کی تھی، اور آج؟ ہاں اماں، آج میں نے اسی کی خاطر اس کی حمایت کی ہے۔ مجھے اس کا پیسہ نہیں چاہیے، وہ تم رکھو، ساری دولت تم ہی سنبھال کر رکھو، اور میں اس کو لے کر تایا کے گھر جا رہا ہوں۔ اب ہم وہیں رہیں گے اور نئی زندگی شروع کریں گے، جہاں اسے مارنے والے اور اس بے قصور پر ظلم ڈھانے والے نہیں ہوں گے۔ صائم مجھے لے کر ابو کے گھر آ گئے، جو مدتوں سے بند پڑا تھا۔ یہاں ہم سکون سے رہنے لگے۔ میری خاطر انہوں نے رفتہ رفتہ شراب چھوڑ دی اور پھر کاروبار شروع کیا۔ پہلے کام پر توجہ دی۔ خالو بہت خوش تھے، انہوں نے صائم کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ بیوی کے برے سلوک سے دکھی رہتے تھے، لیکن میں خالہ کی بہن کی بیٹی تھی، اس لیے کچھ نہ کہتے تھے۔ خالہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی ایسی کایا پلٹ ہو جائے گی، ان کی نوکرانی چلی جائے گی۔ ہر ایک سے کہتی تھی، اس چھوکری نے جادو کر دیا ہے، میرا بیٹا ہی مجھ سے چھین لیا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچا کہ اگر صائم مجھ پر توجہ نہ دیتے تو میرا کیا حال ہوتا۔ خالہ نے تو مجھے مٹانے کی کوئی کوشش نہیں چھوڑی تھی۔ ایک دن صائم سے پوچھا، آپ کو آخر میرا خیال کیسے آیا؟ آپ کو تو مجھ سے نفرت تھی۔ کہنے لگے، میں نے تم سے کبھی نفرت نہیں کی۔ برے دوستوں کی صحبت اور شراب انسان کو بے حس بنا دیتی ہے۔ اس روز میں نشے میں نہیں تھا جب تم مجھ سے ڈر گئیں، تو تمہارے سہم جانے سے یہ میرا ضمیر جاگ اٹھا۔ بس اسی لمحے مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ تمہارے سہمے ہوئے انداز نے میرے اندر کی کایا پلٹ دی۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ میں روز تلاوت کرتی اور دعا کرتی تھی، اے اللہ میری دعا سن لے، صائم کو اچھا انسان بنا دے، میری زندگی سنوار دے، مجھ کو بھی خوشیاں دے دے۔ تو دعا قبول ہو گئی اور خوشیاں مل گئیں۔ ایک بات تو بتاؤ، صائم نے پوچھا، تم نے مجھ سے شادی کی حامی کس لیے بھری تھی؟ اگر تایا سے کہتی تو وہ تمہارا ساتھ دیتے۔ میں نے بتایا، جس رات تم نشے کی حالت میں میرے کمرے میں گھس آئے تھے، میں نے سمجھ لیا کہ تم سے عزت بچانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ تم سے شادی ہو جائے، ورنہ میرا محافظ کون تھا جو مجھ کو تمہارے غلط ارادوں سے بچاتا؟ یہی سوچ کر ہاں کرتی۔ وہ حیران تھے اور شرمندہ بھی۔ کہا، مجھے معاف کر دو، واقعی نشہ آدمی کو بے غیرت بنا دیتا ہے۔ تم ایک نیک اور اچھی سوچوں والی لڑکی تھی، مجھ کو ہوش نہ رہا تھا کہ تمہاری قدر کرتا۔ آج میں اور صائم ایک خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ بارہا خالہ کو ساتھ رہنے کے لیے کہا، وہ نہیں آئی، مگر ہر آئے گئے سے کہتی ہیں کہ سگی بھانجی جب بہو بنی تو بیٹے کو مجھ سے چھین لیا، حالانکہ میں نے کبھی نہیں چاہا وہ بڑھاپے میں ہم سے علیحدہ رہیں۔ یہ ان کی اپنی سوچ ہے۔ ملازمہ کے ساتھ رہتی ہیں جو ان کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ سب بہویں بری نہیں ہوتی اور نہ سب ساسیں بری ہوتی ہیں۔ یہ اپنے اپنے مزاج کی بات ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو یہ ناطے پیار بھرے رشتوں میں بدل سکتے ہیں۔